بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے۔ یاد رکھیے، جو عقیدہ آج ہم اہل سنت کا کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو یہ جو عقیدہ آج ہم اہل سنت کا ہے، یہی عقیدہ خود علی المرتضیٰ کا بھی تھا، خود مولا علی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی کونین کے وصال کے بعد دیگر عورتوں سے نکاح فرمایا، ان سے بھی آپ کی اولاد ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غیر فاطمی بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے والد گرامی مولا علی سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے علی آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ اب سوال مولا علی سے ہو رہا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال ابو بکر، حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قلت ثم من، فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق کے بعد پھر لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قال عمر، کہا صدیق اکبر کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خود مولا علی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد اس امت میں افضل و اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور یہ جس افضلیت کی ہم اہل سنت بات کرتے ہیں، ایک خاص نقطہ بھی یاد رکھ لیجئے، اس افضلیت سے مراد حسبی نسبی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، سیدنا صدیق اکبر تو حضور کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس فضیلت سے مراد حسبی نسبی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس افضلیت سے مراد کثرت ثواب ہے، اور وہ فضیلت مراد ہے جو عند اللہ قربت و کرامت، عزت و شرف اور وقار کے معنی میں، یعنی اللہ کے نزدیک تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ثواب، اجر، قربت اور کرامت کے جو حقدار ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ افضلیت سے مراد ہے کہ سب سے زیادہ ثواب اس امت میں جس کے حصے میں آیا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور یہی عین نظریہ اور عقیدہ مولا کائنات مولا علی کا تھا۔ مولا علی کا یہی عقیدہ تھا کہ سب سے زیادہ کثرت سے ثواب سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں مولا کائنات مولا علی کے اس فرمان کو نقل کیا، اور مولا علی نے بات کہاں سے شروع کی سنیے۔ مولا علی فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے۔ اب بات بھی علی کریں، بات بھی علی کریں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کریں، اس بات میں کوئی شک باقی رہ سکتا ہے؟ حضرت مولا علی کا فرمان سنیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں علی جس نیکی کی طرف بڑھتا ہوں، ابو بکر صدیق وہ نیکی پہلے سے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ مولا علی فرماتے تو کثرت ثواب کس کے حصے میں آیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس کو بھی حضرت امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، ان اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر صدیق۔ مولا علی فرماتے ہیں قرآن کے معاملے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے حقدار ابو بکر صدیق ہیں۔ صرف یہاں بات ختم نہیں کی، پھر اس کی وجہ بھی بیان کی، اس پہ دلیل بھی پیش کی حضرت مولا علی نے کہ قرآن کی وجہ سے سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ابو بکر صدیق ہیں۔ کیوں؟ مولا علی فرماتے ہیں، کانا اولا
من جمع القرآن بین اللوحین، فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور کی امت میں سب سے پہلے دو جلدوں کے درمیان جس نے قرآن کو جمع کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مولا علی کے اس فرمان کی میں تھوڑی سی تسہیل آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی دینی کتاب مجھے تحفے کے طور پہ پیش کرتا ہے، میں اس دینی کتاب کو پڑھتا ہوں۔ اب کتاب دینی کو میں پڑھ رہا ہوں، جتنا ثواب اللہ مجھے دے گا اتنا ہی ثواب وہ کتاب جس نے مجھے گفٹ کیا اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب میں سے جو باتیں مجھے ملتی ہیں میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب بیان میں کر رہا ہوں، سن آپ رہے ہیں، بیان کرنے کا ثواب مجھے مل رہا ہے، سننے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ یہ بیان کرنے کا سننے کا جتنا ثواب آپ کو اور مجھے مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اللہ اسے بھی دے گا جس نے مجھے کتاب گفٹ کی۔ اچھا، پھر آپ میری گفتگو سننے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، میری گفتگو سننے کے بعد آپ خود اس بات پہ عمل کرتے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں یا آپ عمل کر رہے ہیں۔ جتنا ثواب آپ کو بیان کرنے پر یا عمل کرنے پہ ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ اسے دے گا جس نے مجھے کتاب تحفے کے طور پہ پیش کی ہے۔ اب یہ بات سننے کے بعد مولا علی کا فرمان سنیے۔ مولا علی فرماتے ہیں ان اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر صدیق کان اول من جمع القرآن بین اللوحین۔ مولا علی فرماتے ہیں قرآن کی وجہ سے سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے وصال کے بعد سب سے پہلے قرآن کو ابو بکر صدیق نے جمع کیا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی قرآن پڑھتا رہے گا، جو بھی قرآن پڑھاتا رہے گا، جو بھی قرآن کی تفسیر لکھتا رہے گا، جو بھی قرآن کی تفسیر بیان کرتا رہے گا، جو بھی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے گا، قیامت تک جتنا ثواب اللہ حضور کی امت کو عطا کرے گا وہ سارا ثواب جمع کر کے اللہ ابو بکر صدیق کے کھاتے میں بھی شامل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جاریہ، حق جاریہ، سیدی یا غوث اعظم، تو زندہ باد۔ تو کثرت ثواب سیدنا صدیق اکبر کے حق میں آیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو انہوں نے جمع کیا اور حضور کی امت کو پیش کیا ہے۔ اب قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، عمل ہوتا رہے گا، جتنا ثواب پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر کے کھاتے میں ڈالے گا۔ تو اس امت میں سب سے زیادہ ثواب کس کے حصے میں آیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے آپ کی افضلیت کا معنی۔ اب یہاں حاشیے میں صرف ایک بات آپ کی توجہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں۔ دیکھیں، آج کچھ لوگ خود کو مولا علی کا ملنگ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی سے بڑی سچی محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ادھر سے علی کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور ادھر سے نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن نامکمل ہے۔ میں صرف ذوق کے لیے بات نہیں کر رہا، اہل تشیع کی کتاب ہے الاصول من الکافی، عام فہمی سے اصول کافی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں 6666، لیکن شیعوں کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن نامکمل ہے، مکمل قرآن کی آیات 17,000 ہیں، یہ قرآن نامکمل ہے۔ اور ادھر سے ان کا دعویٰ ہے ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔
میں صرف اس پر اتنا حاشیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر جو قرآن سیدنا صدیق اکبر نے جمع کیا تھا وہ قرآن نامکمل ہوتا، وہ قرآن تبدیل شدہ ہوتا، وہ قرآن تحریف شدہ ہوتا، تو مولا علی کبھی بھی صدیق اکبر کے بارے میں اجر عظیم کی بات نہ کرتے، بلکہ عذاب علیم کی بات کرتے کہ ابو بکر صدیق نے قرآن مکمل جمع نہیں کیا اسے اللہ عذاب دے گا، بلکہ مولا علی فرماتے ہیں اللہ قرآن کے معاملے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا۔ میں صرف علی کے ملنگوں کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس قرآن پر مولا علی کو اعتماد ہے اس قرآن پر تمہیں اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اصل علی سے محبت کرنے والے ہم ہیں کہ جس قرآن پر علی کو اعتماد ہے اسی قرآن پر ہمیں بھی اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کثرت ثواب کس کے حصے میں آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مولا علی فرماتے ہیں خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم اللہ اعلم۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس امت میں نبی پاک کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں تک یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ مولا علی کا اپنا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس امت میں نبی پاک کے بعد سب سے افضل، بولیے سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر، پھر مولا علی نے فرمایا ثم اللہ اعلم، اس کے بعد کون افضل ہے اللہ جانتا ہے۔ جس مجلس میں مولا علی نے یہ خطاب فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، اسی مجلس میں مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ گر تھے۔ مولا علی نے گفتگو ختم کر دی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت ابو بکر و عمر کے بعد میرے والد کسی تیسرے شخص کا نام لیتے وہ تیسرے ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت دکھانے کا میں ذمہ دار۔ سب سے افضل ابو بکر عمر، امام حسن فرماتے ہیں اگر ان دونوں کے بعد کسی تیسرے شخص کا میرے باپ نام لیتے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ مولا علی کا عقیدہ تو سامنے آ گیا، اس روایت سے تو مولا حسن کا عقیدہ بھی سامنے آ گیا۔ مولا حسن نے تیسرے نمبر پہ اپنے والد کا نام نہیں لیا بلکہ حضرت عثمان کا نام لے کر اہل سنت کے عقیدے کو مضبوط کر کے بتا دیا کہ میں حسن جو علی کا بیٹا ہوں، میں تو علی کو عثمان سے افضل بھی نہیں سمجھتا، علی کو ابو بکر و عمر سے افضل کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں تو اپنے والد پر عثمان غنی کو بھی فضیلت دیتا ہوں، ابو بکر و عمر کی شان تو پھر بھی بلند ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں مولا علی بھی کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ علی کو تمام صحابہ سے افضل مانا جائے۔ بعض لوگ اس خوش فہمی میں، جو بندہ مولا علی سے ایسی محبت کرے کہ مولا علی کو ابو بکر و عمر سے افضل سمجھے، مولا علی کبھی بھی اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ المعجم الاوسط امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا۔ مولا علی کے ایک بڑے محب ہیں، بڑی عقیدت رکھتے تھے مولا علی سے، ان کا نام ہے حضرت ابو جحیفہ۔
امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا. وہ مولا علی سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کا بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ نظریہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر و عمر سے بھی افضل ہے. تھوڑی دیر کے لیے ان کا یہ نظریہ تھا، لیکن پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اصلاح فرمائی. اللہ اکبر. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا کائنات مولا علی سے بڑی محبت کرتے. ایک دن ارشاد فرماتے ہیں دخلت یومن علی ابن ابی طالب، ایک دن میں مولا کائنات مولا علی کے گھر میں داخل ہوا. مولا علی کو مخاطب کرنے کے لیے میں نے عرض کی یا خیر الناس بعد رسول اللہ. ماشاءاللہ، دل کھول کر کے یہ ذرا سبحان اللہ. حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں ایک دن میں مولا کائنات مولا علی کے گھر میں داخل ہوا. مولا علی کو مخاطب کرنے کے لیے میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ہستی، اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی، اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر ہستی. جب میں نے مولا کائنات مولا علی کو اللہ کے رسول کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے افضل ہستی کہا تو مولا کائنات مولا علی نے فوراً میری اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مہلن یا ابا جحیفہ، مہلن یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ ایسی بات نہ کرو، اے ابو جحیفہ جلدی نہ کرو، اے ابو جحیفہ اس بات کو رہنے دو. الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، اے ابو جحیفہ کیا تجھے میں علی اس بات کی خبر نہ دوں کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ اے ابو جحیفہ کیا تجھے میں نہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہستی کون ہے؟ حضرت ابو جحیفہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی اے مولا علی مجھے بتا دیجئے. تو حضرت شیر خدا مشکل کشا تاجدار حل عطا حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابو جحیفہ پھر اس بات کو یاد رکھ لے کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. سیدی یا رسول اللہ. اچھا جزاک اللہ. مولا علی نے فوراً اصلاح کر دی. فرمایا مہلن یا ابا جحیفہ تھا، ابو جحیفہ ایسی باتیں نہ کر، اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں. واہ ابو بکر صدیق آپ کی شان کیا ہے کہ خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں. کلندر غوث اقطاب ولی صدیق کہتے ہیں. کلندر غوث اقطاب ولی صدیق کہتے ہیں. قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں. پڑھیے مل کر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق، میرے صدیق اکبر کو علی صدیق